جو نبی کے پیاروں کی محفلیں سجاتے ہیں، بالیقین وہ جنت میں اپنا گھر بناتے ہیں، بالیقین وہ جنت میں اپنا گھر بناتے ہیں۔ اور شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کیا ہے مرتبہ ان کا سوچو تو مسلمانوں، کیا ہے مرتبہ ان کا سوچو تو مسلمانوں، جن کے گھر فرشتے بھی بھیک لینے آتے ہیں۔ کیا ہے مرتبہ ان کا سوچو تو مسلمانوں، جن کے گھر فرشتے بھی بھیک لینے آتے ہیں۔ اور شعر حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا حضور۔ یہ ازل سے مالک ہے مرضی الہی کے، یہ ازل سے مالک ہے مرضی الہی کے، جب بھی چاہے ٹھوکر سے مردے کو جلاتے ہیں، جب بھی چاہے ٹھوکر سے مردے کو جلاتے ہیں۔ اور شعر حاضر کرتا ہوں بالخصوص، نعرہ سلواتی نعرہ تیر مار کے ظالم رو رہا ہے وہ دیکھو، تیر مار کے ظالم رو رہا ہے وہ دیکھو، تیر مار کے ظالم رو رہا ہے وہ دیکھو، تیر کھا کے گردن پر یہ تو مسکراتے ہیں، تیر کھا کے گردن پر یہ تو مسکراتے ہیں۔ اور آخری شعر ہے، سماعت فرمائیں۔ نفس مطمئن وہ ہے، نفس مطمئن وہ ہے، یہ خدا نے فرمایا، نفس مطمئن وہ ہے، یہ خدا نے فرمایا، اپنا سر کٹا کے جو دین حق بچاتے ہیں، اپنا سر کٹا کے جو دین حق بچاتے ہیں۔ اور فکر کیا تجھے زرغام، یہ ہمارا وعدہ ہے، فکر
ہم بلاتے ہیں. آئیے حضرات انہی اشعار کے ساتھ ہم گزار عزت مال والی جناب مولانا سید نظر عباس صاحب قبلہ جابری خدمت میں کہ آپ سے ممبر ہو کہ اپنے بصیرت افروز بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائے. نعرہ صلوات ثابت کریں. لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على الأول العدد وصاحب العقد أسرته خير الأسر وعشرته خير الأسر وشجرته خير الشجر وفتت في هرم وسكت في كرم سيدنا ومولانا بالغاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه بالقسطى وارحم ذرا سا بار بار کہنا ہوتا ہے مجلس میں ہی تھوڑا سا زحمت کر لے کہ مزاج کو ناگوار ہو گیا. ہمارے بھی ایک مزاج ہو گیا کہ جب تک خطیب ممبر پر بیٹھ کے کہے گا نہیں ہم آئیں گے آگے. بہرحال ہمارا خطیب کا ایک فریضہ سا ہو گیا ہے کہ وہ ممبر پر بیٹھنے کے بعد پہلے کہے کہ ذرا سا آگے آ جاؤ. کچھ لوگ تو دلیل بھی حکیم صاحب دے دیتے ہیں کہ حضور جب معراج پہ گئے تو اللہ کو بھی کہنا پڑا ادنو منی اور قریب آؤ اور قریب آؤ تب حضور بول گئے. تو بہرحال ایک سلوات ایسی پڑھے کہ کچھ دل چاہے. بزرگان قوم برادران عزیز واجب الاحترام سامعین، سلسلہ گفتگو ہے یہ 6 روزہ مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس سلسلے کی آج آپ حضرات اس امام بارگاہ میں یہ 4تھی مجلس اور دوسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں. عنوان آپ حضرات کے پیش نظر ہے کہ ہم آپ حضرات سے گفتگو کر رہے ہیں اس عنوان پر ایک ایسا قضیہ کہ جس قضیے میں ہر فریق صحابیت کا شرف رکھتا ہے اور یہ کوئی پہلا قضیہ نہیں ہے تاریخ اسلام میں کہ جس میں ہر فریق صحابیت کا شرف رکھتا ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جنگ جمل ہر فریق صحابیت کا شرف رکھتا ہے. جنگ صفین ہر فریق صحابیت کا شرف رکھتا ہے. یعنی ادھر بھی صحابیت ہے ادھر بھی صحابیت ہے. نہروان ادھر بھی صحابیت ہے ادھر بھی صحابیت ہے. بلکہ اگر آپ میدان کو چھوڑ کے ممبر پہ آ جائے
تو ممبر پہ بیٹھ کر خطیب سب کو شتم کر رہے ہیں. جو کر رہے ہیں وہ بھی صحابیت، جس کے اوپر کیا جا رہا ہے ادھر بھی صحابیت. ذرا سا تبیین اگر آپ اپنے ساتھ دیتے رہیے گا تو سمجھ میں آئے گا بات میں کر رہا ہوں. بھئی ایسا ہوا نا تاریخ میں کہ ممبر پر بیٹھ کے خطیبوں نے سب و شتم، اگر عام لفظوں میں کہوں تو گالی گلوچ کی گئی، برا بھلا کہا گیا. جو کہہ رہا تھا وہ بھی صحابیت کا درجہ رکھتا ہے، جس کو کہا جا رہا تھا وہ بھی صحابیت کا درجہ رکھتا ہے. تو یہی ایک ایسا قضیہ ہے، قضیہ فدق، کہ ادھر بھی صحابیت ہے ادھر بھی صحابیت ہے. آج اس میں لوگ زبان نہیں کھولتے. کیوں نہیں کھولتے؟ ان کا کہنا یہی ہے کہ ایک طرف بی بی صاحب ہے. ابھی آج سے 150 سال پرانی زبان میں آپ کی مرض کر رہا، جو پرانی افزائش سے بات ہے 150 سال پرانے کا مطلب ہے کہ دلی ہی کی اردو استعمال کر رہا ہوں، کہ جو بی بی صاحب ہے اور دوسری طرف خلیفہ وقت یعنی صحابی، ادھر جناب سیدہ مولائے کائنات ان کے ساتھی، صحابیت کا درجہ، ادھر سامنے جو ہے وہ بھی صحابیت ہے. تو لہٰذا لوگ لب کشائی کرنے سے کتراتے ہیں کہ صاحب اس عنوان پہ کیا بولا جائے کہ ایک طرف جو ہے رسول کی بیٹی ہے اور دوسری طرف رسول کے دوست ہیں، رسول کے صحابی ہیں. لیکن ہمارا جو ہے وہ بالکل صاف نظریہ ہے کہ جب ایسا معاملہ آتا ہے تو ہم صحابیت کو چھوڑ کر اہل بیت کی طرف ہو جاتے ہیں. ہے دونوں طرف صحابیت ہے، مولائے کائنات صحابی ہے نا رسول کی، جناب سیدہ صحابیہ ہے نا رسول کی. ادھر سامنے وہ بھی صحابی ہے، ادھر بھی صحابیت پائی جا رہی ہے. لیکن ذرا سا فرق ہے، جو سامنے صحابیت ہے ان میں وہ صحابی ہے جو کوئی 50 سال کے بعد، کوئی 60 سال کے بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. ادھر جو صحابیت ہے وہ ایسی ہے کہ آنکھ کھولی تو آغوش رسالت میں، سب سے پہلے غذا بنی تو لعاب رسالت، سب سے پہلے جس چہرے کی زیارت کی وہ چہرے رسالت. ذرا سا دیکھیے، میں نے بڑی محنت کی ہے اس عنوان کے اوپر، آپ کو نظر آ رہی ہوگی، تو میری محنت رائے گا نہ جانے دیجیے گا، میرے ساتھ بولتے رہیے گا. اس لیے کہ جو اہلیان شوق و ذوق، میں بہت شکر گزار ہوں آپ حضرات کی تشریف آوری پہ. پرسوں میں نے کہا جو اہلیان شوق و ذوق ہوں گے وہ آئیں گے کہ دیکھیں کہ کڑی سے کڑی کس طرح سے ملتی ہے. تو مجھے خوشی ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں میرے سامنے، یہ سب سننے والے ہیں، یہ سب سننے کے لیے آئے ہیں. تو یہاں پہ کوئی بخل نہیں ہوگا، کوئی کنجوسی نہیں ہوگی. لیکن ذرا سا آپ میرے ساتھ بولتے رہیے گا. بھائی صحابیت ضرور ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے. ادھر جو صحابیت ہے وہ صرف صحابیت ہے، ادھر جو صحابیت ہے صحابیت کے ساتھ ساتھ اہل بیت بھی ہیں، نبی کے گھر والے بھی ہیں، اور صحابی اور ہوتا ہے اہل بیت اور ہوتے ہیں. اور یہ بات تو امام احمد ابن حنبل نے بیان کر دی. ہمارے امام تو نہیں ہے، امام احمد ابن حنبل. امام احمد ابن حنبل سے ان کے شاگرد نے کہا کہ ذرا صحابیوں کی فہرست گناؤ کہ کون کون رسول کے صحابی ہے. انہوں نے فہرست مرتب کرائی، تو پہلے ان کا نام، پھر ان کا نام، پھر ان کا نام، پھر ان کا نام. جب 18 نام وہ گنوا چکے تو میرے شاگرد نے پلٹ کے کہا کہ یہ تو بغض علی کی حد ہو گئی کہ 18 نام گنا دیے گئے اور اب تک علی کا نام نہیں آیا. اور احمد بن حنبل نے یہی تو کہا کہ تم نے صحابیوں کے نام پوچھے، اہل بیت کے نام نہیں پوچھے. تم نے پوچھا کہ صحابیوں کی فہرست گنائیے، تم نے یہ تو نہیں پوچھا کہ اہل بیت کون ہے. علی تو اہل بیت میں شامل ہے، علی تو نبی کے گھر والوں میں شامل ہے. تو صحابی اور ہوتا ہے، اہل بیت اور ہوتے ہیں. 4 جملے ہیں، انہی پہ تقریر موقوف ہے. اگر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میرے ساتھ چلے تو پھر مقدمے کی کارروائی شروع ہو. اگلی جو اس کڑی کو ہم نے چھوڑا ہے، صحابی اور ہے، اہل بیت اور ہے. صحابی کتنا ہی افضل کیوں نہ ہو، حالت نماز میں رسول کے پیچھے آ سکتا ہے، رسول کی پشت پر نہیں آ سکتا. پہلا جو 4 جملے مجھے سب سے کہنے صحابی، اگر میں چاہوں تو اس میں اتنی لفاظی ہو سکتی ہے کہ اسی پر وقت گزر جائے گا. کہ 4 جملے کہوں گا تاکہ آپ حضرات کی اذہان عالیہ جو ہے وہ آ جائے، ہمارا ہو جائے اور پھر مقدمے کی کارروائی شروع کر دے. احمد بن حنبل نے یہی کہا کہ صحابی کی فہرست اور ہے، اہل بیت کی فہرست اور ہے. اس کا مطلب صحابی کا مرتبہ اور ہوتا ہے، اہل بیت کا مرتبہ اور ہوتا ہے. صحابیت اور ہے، اہل بیت اور ہے. صحابی کتنا ہی افضل کیوں نہ ہو، حالت نماز میں رسول کے پیچھے آئے گا، رسول کی پشت پہ نہیں آ سکتا.
کتنا ہی بزرگ کیوں نہ ہو رسول کو اپنے کاندھے پہ بٹھا دے گا، لیکن رسول کے کاندھے پہ سوار نہیں ہو سکتا۔ صحابی چاہے جتنا افضل کیوں نہ ہو، رسول کا جھوٹا دودھ پی سکتا ہے، رسول کی زبان نہیں چوس سکتا۔ کاش کہ میں بتا سکتا کہ وہ کون ہے جنہوں نے جھوٹا دودھ پیا اور دماغ کمپیوٹر بن گیا۔ 3,500 حدیثیں ان سے لے لی گئی۔ سن 7 ہجری کے بعد اللہ نے ان پر رحم فرمایا تھا، اور 7 ہجری کے بعد حضور زندہ رہے 3 سال کچھ مہینے۔ 3 سال کچھ مہینوں میں آدھی شریعت جناب سے لے لی گئی۔ کیوں؟ کس نے جھوٹا دودھ، تو صحابی جھوٹا دودھ پی سکتا ہے، رسول کی زبان تو نہیں چوس سکتا، زبان رسالت تو نہیں چوس سکتا۔ اب میں اگلے جملہ آخر جملہ میں آ گیا اپنی منزل تک۔ اب دیکھنا ہے حکیم صاحب، جتنے لوگ میرے سامنے اگر سب زبان سے ہاتھ اٹھا کے سر ہلا کے تعین کر دے تو مقدمے کی کارروائی شروع ہو۔ 3 مقدمے بیوی نے دائر کی، 1 پر بھی ہمارا 2 بھی باقی ہے۔ اب ان پر منزل پہ آ رہا ہے، آخر جملہ میں کر صحابی کتنا ہے سارا مجمع بولنے کے جملے پہ کتنا ہی افضل ہو، رسول کے پیچھے آئے گا، رسول کے پشت پہ نہیں آ سکتا، اپنے آپ کا اپنے کاندھے پر رسول کو بٹھا سکتا ہے، راکب دوش رسول نہیں ہو سکتا، رسول کا جھوٹا دودھ پی سکتا ہے، رسول کی زبان نہیں چوس سکتا۔ صحابی کتنا ہی افضل کیوں نہ ہو، کتنا ہی عظمت کیوں نہ ہو، اپنی بیٹی رسول کو دے سکتا ہے، رسول کی بیٹی لے نہیں سکتا۔ اپنی بیٹی دے سکتا ہے کہ لے جا کے آگوش کہتے حضور دل بہرائیے، لیکن رسول کی بیٹی لینا اور ہے، دیا جا سکتا ہے، لے نہیں سکتا۔ تو ہر فریق صحابیت کا شرف رکھتا ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، فرق ہے، لیکن ادھر صحابیت کے ساتھ ساتھ اہل بیت بھی ہے، ادھر صرف صحابیت ہے۔ اس لیے گواہ مانگے کہ لائیے، پہلا مقدمہ تھا کہ میرے بابا نے مجھے تحفہ دیا ہے، تحفے پہ گواہی مانگی گئی، حالانکہ ان کی بیٹیوں کو تحفے پہ رسول کے حجرے ملے، کوئی گواہ نہیں مانگا گیا، نہیں کہا گیا کہ آپ کو حجرہ رسول تحفہ دے کر کے گواہ لاؤ، تاریخ شاہد ہے، کوئی گواہ نہیں مانگا گیا، لیکن رسول کی بیٹی سے مانگا گیا، تحفہ ہے، گواہی لائیے۔ آپ نے دستاویز پیش کیے، تحریر، اور تحریر پہ گواہ لاؤ، تحریر پہ 4 گواہ پیش کیے، بیٹے، شوہر، ام ایمن، چاروں کی گواہی کو رد کر دیا گیا۔ علی شوہر ہے، شوہر کو ملا، زوجہ کو ملا، زوجہ کو ملا، شوہر کو ملا، لہذا علی صلاح ہوتے گواہی نہیں مانگیں گے۔ بیٹے جو ماں کو ملا، کل قبلہ نے بھی جملہ استعمال کیا، جو ماں کو ملا وہ بیٹوں کو ملا، جو بیٹوں کو ملا وہ ماں کو ملا، لہذا گواہی نہیں مانگیں گے۔ ایک وجہ، دوسری کا بچے ہیں، اچھا بچے بھی ہیں، نابالغ ہیں، اور نابالغ کی گواہی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے شریعت کے اندر، یہ انہوں نے ایک مسئلہ پیش بیان کیا۔ حالانکہ سن 8 ہجری میں مباہلہ ہے، امام حسن کی ولادت 3 ہجری، امام حسین کی ولادت 4 ہجری، 8 ہجری میں ایک کی عمر ہے 4 سال، ایک کی عمر ہے 5 سال، اور 11 ہجری کے اندر ان کی عمر ہو جاتی ہے 8 سال اور 7 سال۔ تو 4 اور 5 سال کے حسنین کی گواہی عیسائیوں نے مانی، لیکن 7 اور 8 سال کے حسنین کی گواہی مسلمانوں نے نہیں مانی کہ بچہ ہے۔ وہ ساری باتیں کل ہو چکی کہ وہ بچے ہیں، اور وہ حضرت یحییٰ کی گواہی دینا، حضرت عیسیٰ کی گواہی دینا، یوسف کے لیے وہ گہوارے میں بچے کا بولنا، اور وہ ساری باتیں کل قبلہ نے بیان کی، وہ اس پہ میں وقت کا ضیاع نہیں دوبارہ آپ رہا ہوں یاد کہانی کی، تاکہ آپ جڑ جائیں، کڑی سے کڑی جڑ جائیں۔ ام ایمن کے لیے کہا 1 ہے، اور گواہی کے لیے کم از کم 2 ہونی چاہیے، لہٰذا ان کی گواہی مانتے ہیں، لیکن یہ نصاب مکمل نہیں کرتی۔ ہم آپ کے مقدمے کو خارج کرتے، فیصلہ آ گیا، بیوی نے کہا ٹھیک ہے، مقدمہ سمیٹ لیا،
پھر سوال کیا کہ وہ دوسرا مقدمہ دائر کیا، کیا میں رسول کی بیٹی نہیں؟ اب اس سے کیسے انکار کریں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں آپ رسول کی بیٹی ہے۔ کہا اگر میں رسول کی بیٹی ہوں تو لاؤ میرے باپ کی وراثت میں میرا حق لاؤ۔ پہلا مقدمہ تحفے کا، دوسرا مقدمہ آیا وراثت کا۔ کہا اگر میں رسول کی بیٹی ہوں تو رسول کے ورثے میں میرا حق لاؤ۔ تو کہا کہ ہم آپ کو آپ کے بابا کے ورثے میں حق نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ کہ اس لیے کہ ہم نے آپ ہی کے بابا سے سنا ہے کہ آپ کے بابا نے کہا نحنو معاشر الانبیاء لا نرثو ولا نورثو مما ترکناہ صدقہ، کہ آپ کے بابا نے کہا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں اور نہ وارث بناتے ہیں، ہم جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ ہوتا ہے صدقہ۔ تو لہٰذا آپ کے بابا نبی تھے تو آپ ہی کے بابا کے قول کے مطابق نہ وہ وارث بنتے ہیں نہ وہ وارث بناتے ہیں، جو بھی نبی چھوڑ کے جائے وہ ترکہ ہوتا ہے، ہم گروہ انبیاء۔ بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، قرآن کیا تم نے نہیں پڑھا؟ کیوں کا قرآن مجید نے کہا وارث سلیمان داؤد، کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، سلیمان بھی نبی داؤد بھی نبی، ایک نبی وارث بن رہا ہے ایک نبی وارث بنا رہا ہے۔ 4 آیتیں بی نے پیش کی۔ اب ہم متوجہ تو 4 آیتیں پیش کی جو بی نے پیش کی کہ پہلی یہ مشہور و معروف آیت تو ہر ساتھ خطیب پڑھتا ہے کہ بی نے کہا وارث سلیمان و داؤد، کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے ہیں، داؤد بھی نبی ہے سلیمان بھی نبی ہے۔ باپ جو ہے وارث بنا رہا ہے، بیٹا وارث بن رہا ہے، دونوں نبی ہے۔ کہ دوسری کیا تم نے حضرت زکریا کی دعا قرآن مجید کے اندر نہیں دیکھی کہ حضرت زکریا نے دعا کی کہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر یرثنی و یرث آل یعقوب، کہ جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ کہ دیکھو زکریا بھی نبی، یحییٰ بھی نبی، ایک نبی وارث بن رہا ہے ایک نبی وارث بنا رہا ہے۔ ادھر ایک داؤد نبی جو ہے وارث بنا رہے ہیں، سلیمان وارث بن رہے ہیں، ایک طرف زکریا وارث بنا رہے ہیں، یحییٰ وارث بن رہے ہیں۔ کہ نبی نے دعا کی اور نبی کی دعا مردود نہیں ہوا کرتی، نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، نبی کی ہر دعا مقبول الہی ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ نے یحییٰ جیسا بیٹا دیا جو زکریا کا وارث بنا، یعنی ایک نبی نے وارث بنایا، دوسرے نبی نے وارث بنایا اور ایک نبی وارث بنا۔ اب سمجھ میں آیا کہ بی بی ام ایمن کو کیوں لے کر آئی ہے۔ بالکل ایسے نہیں کروں گا۔ آپ کی خدمت میں 2 آیت ابھی باقی ہے جو مجھے آپ کو سنانا ہے۔ بی بی نے 2 آیتیں پیش کی کہ دیکھو ایک آیت میں نبی وارث بنا رہا ہے، دوسری آیت مجھے ایک بات بتائیے، جب یہ مقدمہ دائر کیا گیا جناب سیدہ کی عمر کتنی؟ 18 سال 18 سال، اور جو سامنے بیٹھے ان کی عمر کتنی؟ 70 پلس کا قریب 70 75 80 سال، چلے ہم 70 پکڑ کے چلتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ایک مقدمہ دائر کیا گیا، اس پہ وراثت نبوت کا انکار کیا گیا، اور دلیل کے اندر 18 سال کی مزدور نے آیتیں پیش کی اور 70 سال کے بزرگ نے حدیث پیش کی۔ اب اس سے بڑا جملہ نہیں ہے آج کی تقریر کا، میں کہہ رہا ہوں توجہ رکھیے گا۔ اگر اسی بات پہ آ جاؤ تو سارے مسلمان اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ادھر سے حدیث آئی تھی، ادھر سے آیتیں گئی تھی، ابھی 2 آیتیں باقی ہے، ابھی 2 آیتیں میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اگر اسی بات کا ہو تو فیصلہ ہو گیا کہ رسول کی بیٹی نے مقدمہ جیت لیا ہے، اس لیے کہ رسول کی بیٹی نے حدیث کے مقابلے میں آیتیں پڑھ کے سنائی کہ کس منہ سے حدیث پیش کر رہے ہو۔ ابھی چند روز پہلے میرے بابا کے پہلو میں کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے۔ ابھی چند روز پہلے جنہوں نے دعویٰ کیا آسمانہ کتاب اللہ کہ ہمارے کتاب کافی ہے، جب وراثت نبوت کی بات آئی تو حدیث کیوں؟ ابھی تو آپ نے کہا کہ قرآن کافی ہے، لاؤ نا قرآن لائیے نا۔
آیت پڑھوں تو وعد ذل قربا کو سورہ بنی اسرائیل کی 26ویں آیت، اب آپ کے دلیل لائیے. تو یہ بیداری کی نہیں، یہ بے دینی کی دلیل ہے کہ آپ نے قرآن پہ دلیل مانگی. تو ایک طرف حدیث آئی، ایک در سے آئی ہے، آیتیں آئی، بی بی نے 2 آیتیں پیش کی. دیکھو ایک نبی وارث بندہ ایک بنا رہا ہے. اب سمجھ میں آیا بی بی ام ایمن میں کیوں لے کے آئی. اب میں شاید یہ بات نہیں پیش میں آگے خدمت کر رہا. بی بی ام ایمن رسول کی کنیز نہیں تھی. کتاب کا والا نوٹ کریں، باب فدق آیت اللہ باقر صدر ترجمہ ذیشان جوانی، اور علامہ شہید جعفر رضا شہید کی کتاب ہے فدق تاریخ کی روشنی میں. دونوں کتابوں کے حوالے کتابیں میرے پاس موجود ہیں. اس میں لکھا ہے کہ ام ایمن رسول کی کنیز نہیں تھی. کا پھر کا یہ کنیز تھی حضرت عبداللہ کی. عبداللہ کون؟ رسول کے والد محترم. تو پھر یہ ام ایمن رسول کی کنیز کیسے ہوئی؟ کہا جب حضرت عبداللہ گئے تو سارا ورثہ آیا رسول کے پاس. تو لہذا یہ کنیز بھی ورثے میں آئی. حضرت السلام کرو جناب زہرا کی حکمت کو. چاہتی تو فضا کو لے کے جاتی، چاہتی تو ام الفضل کو لے کے جاتی، چاہتی تو ام سلمہ کو لے کے جاتی، ساری بیویاں جاتی، لیکن ام ایمن کو لے جا کے بتایا وراثت سے انکار کرنے والوں رسول کے وراثت کی جیتی جاتی تصویر. کہ ام ایمن کا انتخاب کیوں ہوا؟ کہ وراثت سے انکار کرو، جیتی جاگتی تصویر لے کے آئی ہوں. وہ روایت کے جیتی جاگتی بولتا ہوا ورثہ. تم کہہ رہو کہ امنا وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، میں تو بولتا ہوا ورثہ لے کے آئی ہوں رسول کا. اب سمجھ میں آیا کہ وہ اسما بنت امیس نہیں، ام الفضل نہیں، بی بی فضہ نہیں، ام ایمن. کیوں؟ اس لیے کہ کنیز آئی ہے ورثہ نبوت میں. بی بی کو تو پتا تھا نا کہ حدیث پیش کی جائے گی. اب حدیث جو ہے، اب انہوں نے کہا تحریر پہ گواہ لاؤ. مولا کائنات نے کہا یہ حدیث ہم نے تو نہیں سنی. آپ نے کہا ہم نے سنا، کہ گواہ لاؤ. اب جو گواہ پیش ہے ان کے نام تاریخ میں پیش کیا گیا کہ انہوں نے حدیث سنی. اور عجیب بات یہ ہے، عقلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس کے پاس کوئی امانت کوئی چیز رکھوائے حکیم صاحب، اور کہ بھئی رکھی ہوئی تمہارے پاس پراپرٹی، دکان، مکان، تو وہ جانے سے پہلے اس کے بارے میں اپنی اولاد کو بتائے گا یا دوستوں کو؟ کس کو بتائے گا؟ اس کے بعد جس کو ورثہ ملنے والا ہے اپنی اولاد سے بتا کے جائے گا دیکھو بھائی یہ پراپرٹی تمہاری نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ قانونی پچھڑے پڑ جاؤ اور مقدمہ دائر ہو. لہٰذا پہلے اولاد کو بتا کے جائے گا نا کہ یہ تمہارا ورثہ ہے یا تمہارا ورثہ نہیں ہے. اب عجیب بات ہے کہ ہم اور آپ اتنی عقل رکھتے ہیں لیکن رسالت نے ورثے کی بات بتائی دوستوں کو، اولاد کو تو بتائے نہیں جنہیں ورثہ ملنے والا ہے کہ دیکھو فدق تمہارا ورثہ نہیں ہے، اس پر لڑنا مت. بتا کے گئے دوستوں کو کہ دیکھو بھائی ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. اور آپ کو نہیں بتائیے بات کہ بھائی دیکھو ہم وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. تو اس کا مطلب حدیث ہوئی جعلی. اب جا کے عالم اسلام سے شیعوں کی بات نہیں کرا عالم اسلام سے. اگر کوئی جعلی حدیث پیش کرے جو رسول کی نہ ہو منسوخ کرے گا کہ وہ ہے فاسق. اگر آپ کسی مسلمان دوست سے پوچھئے گا جو پڑھا لکھا ہو، اگر کوئی حدیث میں بیان کرو جو حضور کی نہ ہو بیان کر دو جعلی بنا کے، کیا ہوگا؟ وہ کہے گا میں فاسق ہو گیا فاسق. حضور کی حدیث جعلی پیش کرو. اب اس کی جعلی حدیث دلیل میں دوں. جب تیسری خلافت کا زمانہ آیا تو ازواج پیغمبر نے، کتاب کا نام نوٹ کیجئے، ابن حجر مکی، سوائق محرقہ ہماری کتاب نہیں ہے، سوائق محرقہ ابن حجر مکی. تیسری خلافت کا زمانہ جب آیا تو ازواج پیغمبر نے آ کے ان سے کہا کہ لاؤ ہمارے شوہر کا ورثہ. ابن حجر مکی سوائق محرقہ ازواج پیغمبر نے
تیسری خلافت کو جا کر کہا کہ لاؤ ہمارے شوہر کا ورثہ لے کر آؤ، تو اس نے یہی جواب دیا کہ نہ مجھ سے پہلے جو کہ انہوں نے یہی بیٹھ کے کہا کہ نہ نبی وارث بنتا ہے نہ نبی وارث بناتا ہے، تو تمہارا حصہ کھائے گا؟ ازواج پیغمبر نے سوال کر کے بتایا کہ ہم بھی اس حدیث کو نہیں مانتے۔ سوال ہے، انہوں نے سوال کیا کہ صاحب نہ نبی وارث بنتا ہے نہ نبی وارث بناتا ہے۔ پھر بیوی نے سورہ مبارکہ النساء کی آیت پڑھی، کہا ٹھیک ہے نہ نبی وارث بنتا ہے نہ وارث بناتا ہے، تو پھر آؤ قرآن نے کہا فَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ ماں باپ اور قرابت دار جو ترکہ چھوڑ کے جائیں اس میں اولاد کا حق ہے۔ لِلنِّسَاء، نساء کے معنی سب بولیے گا جیسے انہوں نے بولا، شکر گزار عورت کا، عورت اور نساء میں بیٹی بھی آتی ہے، اور اگر رسول کی وراثت کے حصے کیے جائیں تو ایک بیٹی اور 9 ازواج، تو اس کا مطلب 8 حصے ہوں گے مال ولد۔ اگر اولاد کے ساتھ ورثہ تقسیم کیا جائے شریعت محمدی میں تو زوجہ کا ہوتا ہے 8واں حصہ، اور اگر عدم ولد ہوتا ہے وہ 4تھا حصہ، تو اولاد ہے ایک موجود ہے تو 8واں حصہ۔ اس کا مطلب ایک حصہ 8 میں سے 7 حصے ملیں گے جناب سیدہ کو، اس 8ویں حصے میں سے 9 حصے ہوں گے جو 9 حصے ملیں گے ازواج کو۔ سمجھ میں آئی بات نہیں؟ میں آپ کی سمجھ کر رہا ہوں بھائی، اگر اولاد موجود ہے اور ورثہ آپ کو تقسیم کرنے لگے تو زوجہ کا ہوتا ہے 1/8، 8واں حصہ ہوگا، اور عدم ولد میں جب اولاد نہ ہو تو ہوتا ہے 4، حضور کی اولاد تو ہے ایک بیٹی ہے تو 8واں حصہ ہوا ازواج کا، تو 7 حصے آ جائیں گے ایک بیوی کے پاس، اور پھر ایک حصے میں سے 9 کیے جائیں گے جو ایک زوجہ کو دیا جائے گا۔ اسی کو لے کر انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارا ورثہ لاؤ۔ انہوں نے کہا وہ اسی جگہ بیٹھ کے تو کہا گیا تھا کہ نہ نبی وارث بنتا ہے نہ بناتا، کاہے کا حصہ؟ کون سے حصے کی بات کر رہے ہو؟ تو کہا اگر فَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ، کا ماں باپ اور اقربا چھوڑ کے جائیں عورت کا حصہ ہے۔ اور پھر بیوی نے اگلی آیت پیش کی وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ سورہ مبارکہ النساء کی آیت ہے۔ بیوی نے کہا قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر اولاد ہو 2 سے زیادہ تو اس کا حصہ ہوگا تیسرا حصہ ہوگا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر بیٹی ہو ایک فَلَهَا النِّصْفُ، تو آدھا حصہ بیٹی کو جائے گا۔ کہ اسی آیت پہ آ جاؤ تو کم از کم آدھا حصہ تو دو۔ حدیث کے مقابلے میں 4 آیتیں آئی، 4 آیتیں آئی حدیث کے مقابلے پر، اور 3 دلیلیں قائم کی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، ہم اس جو حدیث کے مطابق آپ کو ورثہ نہیں دے پائیں گے۔ فیصلہ سنا دیا انہوں نے کہ ورثہ نہیں دے پائیں گے، نہ نبی وارث بنتا ہے نہ نبی وارث بناتا ہے، نہ ورثہ جو چھوڑ کے جائے وہ ہے مما ترکناہ صدقہ، جو نبی چھوڑ کے جا رہا ہے وہ ہے صدقہ۔ اب آ جائے سر سید احمد خان کے ڈپارٹمنٹ میں سے جناب ہے شمس العلماء ڈاکٹر نذیر احمد، کتاب کا نام ہے امہات الامہ، امت کی مائیں، ڈاؤن لوڈ کر کے پی ڈی ایف پڑھیے گا کتاب سے، نام میں آپ کو بتا رہا ہوں، امہات الامہ، حکیم صاحب کا اچھا جملہ انہوں نے لکھا۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے پہ آ کے ہمارے نہیں ہیں، ڈاکٹر نذیر احمد شمس العلماء ہمارے عالم نہیں ہیں، امہات الامہ ہماری کتاب نہیں ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ یہاں پہ آ کے خلیفہ وقت غلطی کر گئے، اور وہ غلطی بتا رہے کیا؟ کہ پہلی بات تو جب علی کہہ رہے کہ میں نے حدیث نہیں سنی، جب رسول کی بیٹی کہہ رہے کہ میں نے نہیں سنی، تو پھر حدیث پیش کی کیسے؟ اور اگر ہم اس حدیث کو مان بھی لیں کہ انہوں نے صحیح حدیث پیش کی، دیکھیں جتنی محنت میں نے کی ہے نہ جانے دیجیے گا، ڈاکٹر نام ہے شمس العلماء ڈاکٹر نذیر احمد، امہات الامہ کتاب کا نام امت کی مائیں، اس کو انہوں نے لکھا کہ یہاں پہ آگے غلطی ہوئی
کیا غلطی ہوئی؟ کہا ایک تو علی کہہ رہے کہ مجھے نہیں معلوم یہ حدیث ہے، رسول کی بیٹی کہہ رہے کہ حدیث میں نے تو کبھی اپنے بابا سے نہیں سنی، وہ بیٹی جو حسن و حسین سے روز پوچھتی ہے بتاؤ آج بابا نے کیا بیان کیا؟ چاہے زبان سے کرے ہاتھ اٹھا کے کرے، اگر آپ وکالت کی حمایت میں تو حمایت کیجیے گا۔ وہ بیٹی جو روزانہ بچوں سے پوچھتی ہے بتاؤ بابا نے کیا کہا، یعنی گھر میں جو بیان ہے وہ تو ہے، مسجد میں جو ہے وہ بھی بیوی سنتی ہے روز۔ وہ بیٹی کہہ رہے میں نے نہیں سنی، نذیر احمد صاحب شمس العلماء کہتے ہیں کیا جملہ وہ لکھ کر گئے کہ اگر حدیث ایکسپٹ کر لیں خلیفہ پہ اعتبار کر کے تو اگلا ٹکڑا حدیث کا مما ترکنا ہو صدقہ، ہم جو چھوڑ کے جائے وہ صدقہ نبی کی بیٹی ہے سیدۃ النساء العالمین۔ ابھی نہیں پہنچا، سارا مجمع نہیں پہنچا کہ نبی کی بیٹی ہے سیرانی، الزام تو رسول کی نعوذ باللہ بیٹی پہ جاتا کہ سہرانی تھی صدقہ دے دیا، آپ کو کاہے کی پریشانی تھی، آپ کو دقت کیا تھی؟ اگر کوئی آگے سید کہے کہ مجھے صدقہ دے دو، بھئی سید ہو ہاں صدقہ لے لو، دے دے، جب تم سید ہو کے لے لو ہمیں کیا پریشانی؟ تو جب رسول کی بیٹی تو سیدۃ النساء العالمین ہے، سہرانی ہے، تو دے دیتے، پریشانی کاہے کو تھی؟ کہا کہ نہ کوئی صدقہ ہوتے، پریشانی دوسری تھی، نوارث بنتے نوارث بناتے، جو چھوڑ کے جائے وہ صدقہ۔ ٹھیک، اب سورہ مبارکہ مریم کی ایک آیت ہے، خدا کی قسم سنیے گا، اگر محظوظ نہ ہو تو پھر کہیے گا، اجرت تو میاں کوئی دے نہیں سکتا، ظاہر سی بات ہے، اس لیے کہ پورا شرح قرآن 3 دن میں آپ کو سنانے کا ارادہ ہے میرا، لیکن کیا آپ کا ارادہ گھر کی مرغی والا تو نہیں ہے؟ پہلے بتائیں کیوں؟ اگر یہ خطرناک ارادہ لے کے بیٹھے ہیں تو پھر بتائیے یہ چینج کر دیں کہ گھر کی مرغی میرا ارادہ ہے کہ پورا شرح قرآن 3 دن میں آپ کو سنایا جائے۔ اب آپ کا ارادہ گھر کی مرغی والا ہے تو پھر مجھے چپکے سے بتا دیجیے کل ہی کہ میں ہمارے ارادہ تو بہت ہے، اس لیے کہ گھر کی مرغی اب تو آپ کہہ رہے ہیں قیمت تو برابر ہے، 110 مرغا مل رہا ہے 110 دال، تو میں قیمت بنا جائیے، دال کا ذائقہ اور ہوتا ہے، مرغی کا ذائقہ اور ہے۔ اب اگر آپ دال کے ذائقے مرغی کا ذائقہ تلاش کر رہے ہیں تو پھر بھیا میں اپنا سامان سمیٹو، اپنا عنوان اور اپنے گھر میں بیٹھوں، کالے کو میں دال میں آپ کو مرغی کے ساتھ۔ اب سورہ واقعہ مریم کی آیت خدا کی قسم میں آپ کو سناؤں، انہوں نے کیا کہا؟ نہ نبی وارث بنتا ہے نہ بناتا ہے، یعنی فطر کو وراثت نبی ہونے سے انکار کیا گیا کہ نبی کی بیوی نے کہا تحفہ نہیں مانتے تو وراثت ہے، لاؤ میری تو وارث ہوں، دو وراثت دو مجھے۔ کہا کہ آپ کیسی بات کرتی ہیں، آپ کے بابا تو کہہ گئے کہ ہم نے نبی بنا وارث بنتا ہے نہ بناتا ہے۔ کاش قرآن، اب بڑی بات یہ نا کہ سورہ بقرہ سے آگے تو بڑھے ہی نہیں، اور مریم میں 5واں سورہ، تو 2 سے آگے ہی نہیں بڑھے، 2 2.5 سے، تو حضرت مریم میں سورہ میں پہنچتے کیسے؟ تو سورہ مریم میں خدا نے
جس کے بارے میں سب سپنے دیکھتے ہیں، خواب میں جنت مل جائے، سارے پہ پاپڑ بیلے جا رہے ہیں، جنت 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 جنت۔ اب آئیے قرآن کی آیت، جس کے موبائل میں قرآن ہے، ابھی نکالو سورہ مریم اور چیک کرو قرآن کا، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ اللہ کے لیے جنت ہے، اس جنت کا وارث ہم نے اپنے ان بندوں کو بنایا جو متقی ہیں۔ تم تو کہتے ہو نبی وارث بنتا بناتا کاہے کی جنت بھائی؟ کہا کہ ہم نے تو اپنے ان بندوں کو وارث بنایا جو متقی ہیں۔ اب فدق کا وراثت کا انکار کرنے والوں کو اب جنت وہاں کیسے کہیں؟ حضور تو کہتے ہیں کہ میں نے تو کہا تم نہیں کہا کہ نہ نبی وارث بنتا، بی بی نے تو کہا تھا سبحان اللہ کتنا جلدی تم نے میرے بابا پہ اتہام باندھا۔ ابھی خطبہ فدق کے جملے اگر موقع رہا تو کل سے انشاءاللہ بیان خطبہ فدق کا جملہ ہی تھا، جب انہوں نے کہا کہ نہ گروہ میں حدیث پیش کی تو بی بی نے کہا سبحان اللہ کتنا جلدی تم نے میرے بابا پہ اتہام باندھا، ہم نے جو حدیث نہیں سنی ہو تم بیان کر رہے کہ نہ نبی کوئی وارث بنتا ہے نہ نبی وارث بناتا ہے، بنتا ہی نہیں نبی وارث نہ بناتا ہے۔ بی بی نے کہا کہ ٹھیک ہے تیسرا مقدمہ چلیے آج ہی بیان کر دو۔ بی بی نے کہا ٹھیک ہے نہ وراثت بھی نہیں دیتے ہو خمس تو دو، خمس میں تو حق ہے ہمارا۔ انہوں نے کہا تائے کا خمس وہ تو بیت المال کا حصہ ہے ہم نہیں لیتے۔ اب آج تک جا کے دیکھ لیے کس کے یہاں خمس کا تصور نہیں پایا جاتا، اس کا مطلب آج تک انہیں بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خمس کا انکار کر کے بی بی تیسرا مقدمہ خمس کا پیش کیا، اور جب خمس کے انکار کیا گیا تو بی بی نے کہا کہ اے ابوالحسن مجھے ان سے بات ہی نہیں کرنا ہے۔ بہت آسانی سے میں پڑھ کے آپ نے اس میں آدم سے سنا، جب خمس کا انکار ہوا کہ خمس نہیں دیں گے ہم، اہل بیت تم خمس دیتے نہیں ہو تو بیت المال کا حصہ ہے، تو کہا کہ ابوالحسن یہ خمس کا انکار کرے مجھے ان سے بات ہی نہیں کرنا ہے، خدا کی قسم یہ جملہ کیا ہے؟ میں ذرا اصل میں پھر لے کے آؤں۔ خمس کا جب انکار کرتا مجھے ان سے بات ہی نہیں کرنا ہے، یعنی خلیفہ وقت کو بی بی نے دو راہے پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ یا تو میری سچائی کا اقرار کر کے خلافت چھوڑو یا مجھے جھوٹا کہہ کے جنت چھوڑو۔ اب انہوں نے ابھیا جس حکومت کی بنیاد ہی جناب سیدہ کا حق چھین کے رکھی گئی ہو، حکومت کیسی ہو؟ اب کیا یہ ہے کہ کیا بی بی نے کہا ٹھیک ہے مجھے اب ان سے بات ہی نہیں کرنا، کیا بات کی جائے جو خمس کا انکار کرے۔ اب کیا غصب کیا؟ غصب کہلایا ہے یہ، ہم کہتے ہیں کہ چھین لیا، کنفرم ہے نا، یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ چھینا گیا، تو کیا چھینا گیا؟ کیا کہا جائے گا کہ یہ غصب کیا گیا ہے، غاصب حق زہرا کہا جائے گا؟ تو سب سے پہلی دلیل میں آپ کو دوں، عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر انہوں نے نہیں چھینا تھا تو ان کے بعد آنے والوں نے دیا کیوں؟
اگر انہوں نے نہیں چھینا یا تو وہ غلط تھے یا یہ غلط ہیں، یا تو وہ غلط تھے کہ انہوں نے نہیں دیا، یا یہ غلط ہے جو دے رہے ہیں۔ تو اگر نہیں چھینا گیا تو دیا کیوں؟ ایک بار نے 24 مرتبہ فدیہ دیا لیا گیا۔ کل انشاءاللہ پوری فہرست دکھاؤں گا کون سے بادشاہ نے کس ہجری میں دیا، کیسے دیا 24 مرتبہ فہرست الحمدللہ میرے پاس مرتب ہے کہ 24 مرتبہ یہ فدیہ دیا گیا، لیا گیا، دیا گیا، لیا گیا۔ اور عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز لے کر شہرہ تھے کہ سب سے پہلے اس نے ہی ہے، اب وہ کل کی پہلے ان کو مطالب کے کل کہ اس نے سب سے پہلے 24 نام کون کون سے، وہ فہرست ہے الحمدللہ کے پاس، بڑی محنت میں نے سلمان پہ کی ہے، وہ فہرست میں آپ کو گناؤں گا، اگر یاد نہیں تو میں لکھ کے لاؤں گا، آپ کو بتاؤں گا دیکھیے کہ کون کون ہے جو دے رہے تھے لے رہے تھے۔ تو بھائی اگر انہوں نے چھینا نہیں تھا تو آپ دیکھ لیں، پہلی بات تو یہ ہوئی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ نہج البلاغہ پڑھیے گا، مولائے کائنات نے عثمان بن حنیف کو خط لکھا جو مکتوبات میں ذکر ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ مولانا نے اس کے بارے میں ذکر کیا۔ وہ خط آپ مولا کا پڑھیں گے تو آپ جان جائیں گے کہ یہ غصب کیا گیا، اسے چھینا گیا ہے۔ ٹھیک، اب یہ آپ رہے خاموش، چونکہ یہ تھے ہمارے حوالے۔ اب آئیے ابن حجر مکی سوائق محرقہ اور ابن ابی الحدید معتزلی، دونوں میں سے ایک بھی شیعہ نہیں ہے، نہ ابن حجر مکی اور ابن ابی الحدید معتزلی شارح نہج البلاغہ، وہ تو معتزلہ فرقے کا ماننے والا ہے، ہمارا فرقے کا تو ہی۔ ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ میں نام کے ساتھ لکھا، نام میں نہیں لوں گا، کتاب میں جا کے دیکھے گا، انا پھر نام لے کے اس نے لکھا انتزعوا ان فاطمہ فدقن، کہ بے شک نام لے کے اس نے لکھا ابن حجر مکی، انہوں نے نزاع کیا اور چھین لیا فاطمہ سے فدق کو۔ ابن حجر مکی، اب آپ خاموش رہے، اب آ جائیے ابن ابی الحدید کی طرف۔ ابن ابی الحدید نے باقاعدہ بحث کی اپنے استاد سے، علی ابن الفا نام ہے استاد کا ان کے، ابن ابی الحدید نے، اور شرح نہج البلاغہ میں اس نے لکھا کہ جب میں یہ عثمان بن حنیف والا خط میں نے اسے نہج البلاغہ شرح کی تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ کیا رسول کی بیٹی اپنے دعوے میں جھوٹی تھی؟ سنیے گا اور خدا کی قسم دعائیں ضرور دیجیے گا، بزرگوں سے دعائیں، نوجوانوں سے دعات چاہیے، یہ ٹونک ہے نا، ٹونک دیتے رہیے گا، نہیں تو پھر کل پھر ڈاؤن ہو جائے گا معاملہ۔ آپ جو دھیان دیا کہ چکری چھوڑے تو وہیں سے آغاز کر دیا جائے۔ کہا کیا وہ جھوٹی تھی؟ تو ان کے استاد نے کہا کہ نہیں، سچی تھی۔ کہا اچھا۔ ابن ابی الحدید کہتے ہیں دوسرا سوال پوچھا، کیا اس صداقت زہرا کا خلیفہ کو علم نہیں تھا؟ لیکن دوبارہ دیتا ہوں پھر سے دوبارہ تاکہ سب ساتھ میں آئے۔ کیا پہلا سوال ابن ابی الحدید نے اپنے استاد سے کیا کہ کیا جناب رسول کی بیٹی اپنے دعوے میں جھوٹی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، سچی تھی۔ تو کیا اس سچ کا خلیفہ وقت کو علم نہیں تھا؟ انہوں نے کہا کہ تھا۔ کیا جب علم تھا تو پھر دیا کیوں نہیں؟ دیا کیوں نہیں؟ اب خدا کی قسم جملے سنیے گا، ابن ابی الحدید کہتے جب میں نے تیسرا سوال کیا تو میرے استاد بڑی متانت اور وقار سے مسکرائے۔ اب وہ کہنے والی صاحب کا جملہ ہے کہ اردو وینٹیلیٹر پہ چلی گئی، ورنہ آپ دیکھیں مسکرا رہے متانت اور وقار کے ساتھ، وقار کے ساتھ بھی کوئی مسکراتا ہے۔ اور ابن ابی الحدید کے پھر میں دوہرا ہوں، تیسرا سوال ایسے آسانی سے تقریر میں ختم نہیں آ رہا، زیادہ بڑھ لوں گا انشاءاللہ، کل پھر آپ کا آغاز کریں گے یہیں سے۔ کہا کہ کیا رسول کی بیٹی سچی نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، بالکل سچی تھی۔ کیا اس صداقت اور سچ کا خلیفہ کو علم نہیں تھا؟ کہا کہ تھا۔ کہا جب علم تھا تو پھر فدیہ دیا کیوں نہیں؟ کہ وہ مسکرائے متانت اور وقار کے ساتھ اور مسکرا کے کہا کہ خلیفہ بڑے چالاک تھے۔ بھیا نے شیعہ راوی نہیں ہوئے، میں گھبرا کے نہیں پڑا تھا، آپ کو سننا بھائی، کوئی میں نے جگر دکھایا، آپ بھی ذرا جگرے کے ساتھ سنیں۔ ابن ابی الحدید معتزلہ فرقے کا میں شیعہ نہیں ہے، وہ اپنے استاد سے کہا کہ دیا کیوں نہیں؟ استاد نے مسکرا کے کہا بڑے چالاک تھے۔ کیسی چالاکی؟ کہا کہ وہ سمجھ گئے کہ اگر
لیا, لاؤ میرے شوہر کا حق. تو انہوں نے پہلے ہی جو ہے وہ ان کی صداقت سے انکار کر کے اپنے خلافت کو بچا لیا, تخت محفوظ کر لے گئے. یہ ان کے استاد نے جواب دے, بڑے چالاک, سمجھ گئے کہ صاحب وہ ہے. تو دوسری طریقے ابن ابی عزیز نے سوائے کے مورکہ ابن حجر مکی نے کہا کہ چھینا گیا, حق تھا نہیں دیا گیا, معلوم تھا لیکن نہیں دے رہے. اب ہم دلیل سیگانہ, 3 دلیلیں اس کے بعد آگے. پہلی دلیل یہ ہے کہ جناب سیدہ فدق پہ صاحب ید تھی, یعنی حق کے تصرف ان کے پاس تھا, ان کے قبضے میں تھا. 3 سال کچھ مہینے ان کے قبضے میں تھا. اور رسول کی حدیث یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکرا, پوری حدیث رسول. سنی شیعہ علماء متفق ہے, کوئی اختلاف والی حدیث نہیں ہے. سنی علماء نے لکھا, ہمارا علماء نے, کہ جو مدعی ہوتا ہے وہ دلیل پیش کرے گا اگر کوئی دعویٰ حلف میں آتا ہے, اور جو صاحب ید ہوگا وہ قسم کھائے گا, وہ قسم کھا کے کہے گا کہ یہ شیعہ میری ہے, اور جو دعویٰ کرے گا کہ تمہاری نہیں میری ہے وہ دلیل لائے گا. جناب سیدہ نے یہ حدیث بیان کی, کہا کیا میرے بابا کی یہ حدیث ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہے. تو بیوی نے کہا اچھا ہے بتاؤ کہ اگر کوئی مال مسلمان کا میرے پاس موجود ہو اور میں یہ دعویٰ کروں کہ یہ میرا, تو آپ دلیل کس سے مانگیں گے؟ خلیفہ نے کہا کہ آپ سے مانگیں گے, اس لیے کہ آپ مدعی ہیں, اور جس کا مال ہے وہ کیا کہا, وہ مسلمان قسم کھائے گا اس لیے کہ اس کے قبضے میں تھی. بیوی نے کہا کہ اس کا برعکس کر لو, ایک مال میرے قبضے میں ہو, میں اور صاحب ید تصرف میں ہو, اور کوئی مسلمان یہ دعویٰ کرے کہ یہ میرا, آپ دلیل کس سے مانگیں گے؟ تو گردن جھکا کے بیٹھ گئے. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ دلیل مجھ سے مانگی جائے گی, آپ قسم کھائیں گے. تو پہلی حدیث کا دیکھو, ایک حدیث پیش کرتے ہو, ایک حدیث کا انکار کرتے ہو. جو تمہارے مطلب کی حدیث تھی نحن معاشر الانبیاء جعلی, وہ پیش کر دی, اور جو میرے بابا نے حقیقت میں ارشاد فرمائی اس سے انکار کر رہے ہو کہ اگر تم مدعی ہو تو دلیل تم لاؤ, میں تو قسم کھاؤں. لیکن ہوا معاملہ, بیوی سے دلیلیں مانگی گئی, انہوں نے قسمیں بھی نہ کھائی. صاحب یقین حق کے تصرف آپ کے پاس موجود اس کا تھا. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اس کو چھینا گیا, کہ گواہیوں کا انکار ہوا, اور گواہیوں کا انکار, خمس کا انکار کر کے کہا کہ ہم اہل بیت کو نہیں دیں گے. ٹھیک, اب آ جائیے آخری بات, اب یہ ختم ہو گئی کہ صاحب کو بڑا فدق کرتے ہو, میاں بتاؤ کتنی قیمت تھی. یہ خود فیس بک پہ ایک صاحب سے میری بات چیٹنگ ہوئی کہ میاں تم شیعہ تو بڑا فدق لے کے پھرتے ہو, میں کر لو حساب. میں نے کہا ہمارے مولا نے 4 حدود بتائے تھے, حدود 4 فدق کے, تو معمول بغلے جھانکنے لگا تھا. اب وہ حدود 4 کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ امام نے کیا بتائے تھے. باقاعدہ معمول نے فدق کے اوپر مناظرہ کیا ہے, اور مناظرہ ہوا, باقاعدہ مناظرہ, اس لیے کہتا ہوں امام کی تاریخ بھی پڑھیں. اور امام حسن کا خطبہ مقبول احمد صاحب نے اپنے زمین میں لکھا. اگر آپ سورہ حشر کی آیت ادا کرتے کہ ما افعال مال فی والی آیتیں, میں بھی پرسوں ہی دیکھ رہا تھا, زمین اوپر ہے مسجد کے اندر دونوں جلدیں موجود ہیں, مسجد سے اوپر مسجد میں جا کے دیکھیے گا, تو امام حسن کا پورا خطبہ ہے جو مقبول احمد صاحب نے لکھا. سورہ حشر دیکھیے گا, اس میں انہوں نے لکھا ہے, پورا دلیل امام نے پیش کیے. امام حسن واجہ کے مامون نے پیش کیا. میں نے ان سے کہا کہ میاں تمہارے بزرگ تو دے نہ پائے, تم کیا حساب کرو گے؟ حساب کر لو, کیا لو گے؟ میں نے کہا تمہیں پتا ہے اس کی آمدنی کتنی تھی؟ کہا نہیں. میں نے کہا جا کے کتابیں پڑھو, علماء نے کہا کہ گن ہی نہیں جا سکتی. جملہ لکھا ہے کہ 50 لاکھ دینار سالانہ آمدنی, 50 لاکھ دینار, درہم نہیں دینار, سالانہ آمدنی. علامہ رشید والے نے لکھا ہے گنا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ کتنی آمدنی فدق سے ہوتی تھی. تم کہے کا حساب کرو گے؟ اگلا سوال اور تقریر اسی کا ختم ہے. کہا کہ صاحب ٹھیک ہے, پہلے والے نے نہیں دیا
اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ میں ہر سوال کا جواب دے کر گئے تاکہ ہم کہیں بھی لاجواب نہ ہونے پائے. وہ یاد بڑا لطیف اشارہ اگر یاد تو کر دوں 2 آدمی بولے جانے سے 5ویں امام کی جب شہادت ہوئی سنیے گا تقریر ختم کرو 1 گھنٹے کا سمجھ جاؤں میں آگے نہیں بڑھوں 1 گھنٹے سے آپ تھک گئے ہیں آپ کی تھکن کا مجھے احساس ہے لیکن بس لطیف اشارہ کرو اس میں اگر بولے آپ تو وہ واقعہ بتاؤں میں نے تو میرے کر کے اوپر چھوڑ دوں گا. جب 5ویں امام کی شہادت ہوئی تو مفضل نکلے جیسے ہی مفضل نکلے تو کسی نے کہا مفضل تیرا امام تو مر گیا. اب کیا جواب دے خدا کی قسم اگر سمجھ گئے نا تو آپ کی سماعت معراج ہو جائے گی. مفضل نے کہا مفضل سے کہا تیرا امام تو مر گیا. پلٹ نے کہا میرا امام تو مر گیا لیکن تیرے امام کو وقت معلوم تک مہلت ملی ہوئی ہے. اپنا سا منہ لے کے رہ گیا. چھٹے امام سے پوچھ لیا کسی نے کہ مولا کائنات نے کیوں نہ لے لیا. تقریر ختم ہو گئی. اب دیکھتے معراج ہے آخر جملے پر تدریس کا 2 جملے مسال کے تقریر ختم ہو گئی. تو مولا نے الٹا سوال پہ سوال ذہانت کے نام مولا نے کیا بتاؤ حضور مکے سے آئے مدینہ ہجرت کر کے پھر مکے کو فتح کیا کہ جی ہاں کیا. تو حضور کا گھر مکے میں تھا جسے ابو جہل نے قبضہ لیا. جب رسول مکہ فتح کر کے آئے تو اپنا گھر واپس نہ لیا. اگر سوال سمجھ جائے اگر سوال کیا سوال کیا کہا فدق صاحب انہوں نے نہیں دیا. چوتھے تو آپ کے تھے لے لیتے کہا اچھا بتاؤ رسول جب مکے میں گھر تھا ان کا نہیں رہنے دیا مکے میں چلے گئے مدینہ. مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں آئے حضور. آنے کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو آئے تو ابو جہل نے قبضہ واپس کیوں نہیں لیا. کہا میں بتاؤں کیوں نہیں لیا. ہمارے جدر اس نے نہیں لیا کہ جو بھی ہمارا مال ظالمانہ طور پہ غصب کیا جاتا ہے ہم اسے واپس نہیں لیتے. کیوں؟ تاکہ غصب کرنے والے کی گردن میں لعنت کا دور ہمیں تاکہ جو ہمارے پہ غصب کیا گیا اس کی گردن میں لعنت کا طوق ہمیشہ پڑا رہے. پہنے کسے بھی اس کے پہننے کا شوق ہے مولا علی کی دشمنی لعنت کا طوق ہے. جسے شوق ہے پہنے ہمیں کیا پریشانی ہے لعنت کا طوق ہے. اس لیے لیا. اب کوئی آپ سے پوچھے کیوں نہیں لیا تو آپ بھی پوچھو حضور نے گھر کیوں نہیں لیا. سب سے پہلے گھر لیتے کہ اپنا میرا گھر دو نہیں. مکہ فتح ہو گیا NRC رسول نے لاگو ہوئی وہاں پہ پھر CAA بھی آیا ہے نا فتح
से ये भी आया कि जो जो भी हुदूद हरम में आ जाए उनको अमान है। ये हुआ कि नहीं? ये तो हुआ। तो ये है, कोई ले ले। बीबी ने कहा कि मुझे इनसे बात ही नहीं करना है, जो दिया इनकार करने का खुमसी नहीं देंगे हम तो। 3 मुकदमे में इनका तोहफा है, दलील लाओ, दलीलें पेश की गई। विरासत आयतें पेश की गई। कहा कि लाओ खुम्स तो है, नहीं खुम्स का इनकार। और जो खुम्स का मुनकिर है, जाहिर सी बात है जनाब सैयदा का हक है खुम्स, औलाद सैयदा का। अगर खुम्स ना देने वाला, वो मतलब है ना उनका, पढ़ सुनते हैं आप शहीद सिद्ध जाफर का है, जब कबर ना सुनाते थे। हाँ, ऐसी आप सब सुने हैं, वो क्या होता है आप सब जानते हैं। तो जब हम हक के ज़हरा का बयान कर रहे हैं तो फिर हमें हक के ज़हरा निकालना चाहिए। ये पैगाम है जो हल्के से में आपको देते हैं। हक के ज़हरा की बात कर रहे हैं, जब था उन्होंने बस कर लिया था कि लानत का तौर पड़ा है। और अगर हम ही खुम्स ना निकालें वाजिब होने के बाद, जिसमें वाजिब भी नहीं हो तो बड़ी जिम्मा, लेकिन जिसमें वाजिब है और नहीं निकाल रहा, तो जनाब सैयदा का हक, उनकी औलाद का है ना, हक के सादात। और अब एक मसला 2 मिनट तक खत्म होगा, 2 मिनट कि ताबूत साहब को क्या मेरे पास मसला आया था, ताबूत बीवी का निकाल सकते हैं निकाल सकते। तो मैंने बार बार क्या किया, खुद मुज्तहिद बनने की कोशिश ना करो। और मुज्तहिदीन कराम उलमा ने मना नहीं फरमाया, मुज्तहिद ने मना नहीं किया कि आप ताबूत नहीं निकाल सकते, उलमा ने मना नहीं किया, निकाला। हद अदब यही है जो किबला ने कल बयान किया, उनके बाद में तारीफ करता हूँ कि दूर से ज़ियारत करें आप, ये हद अदब है। तो जनाब सैयदा की इस्मत, तहारत, कि जिब्रील को नाम लेने की इजाज़त ना हो, ये बीबी की इस्मत तहारत है। हमारे उस्ताद मौलाना मोहम्मद हुसैन नजफी ने पूरी ज़िंदगी कभी नाम नहीं लिया, हमेशा कहते थे शहजादी। और अगर के सामने वाले कोई नाम ले लेता तो सर से हमामा उतार के रख देते। और ज़्यादा बता दिया मोहम्मद हुसैन नजफी, आगा नजफी एजाज साहब के वालिद मोहतरम, आप उनके नाम से वाकिफ है। एजाज साहब उनका नाम उनके वालिद मदरसे नाज़ में उस्ताद नाम भी लेते, ये हद अदब है। लेकिन जो मसला था उसके लिए क्लियर कर दूँ उसको, ये है कि वो जो बात होती है सादात और गैर सादात, तो जब देखे अगर ताबूत बरामद होगा तो फिर आप किसी को रोक नहीं सकते ज़्यारत के लिए, तो ज़्यारत कोई भी करेगा। और अगर मेरा कहना ये है कि अगर इंशाअल्लाह जन्नतुल बकी तामीर होगा, इंशाअल्लाह सबको बड़े जोर से वो कहना तामीर, जब तामीर होगा तो क्या वहाँ पे पाबंदी लगाई जाएगी कि सैयद आए वैसे क्या वहाँ यहाँ पाबंदी होगी कि तामीर बीबी का मदार है, यहाँ पे सादात आए, औलाद है जो गैर सादात ना है? नहीं। चलिए वो तामीर अभी फिलहाल नहीं है, इंशाअल्लाह होगा। कुम में बीबी का रोजा है मासूम कुम का, तो क्या वहाँ पाबंदी है कि सादात आए गैर सादात ना है? बीबी ज़ैनब शाम के अंदर कोई पाबंदी है कि सादात आए गैर सादात ना है? तो कायनात की माँ है, जब रसूल ने कह दिया कि रसूल की माँ है, और हुजूर की हदीस से अना व अली अबवे हाज़िल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं, तो रसूल की माँ है तो पूरी कायनात की माँ है। फिर आप कोई पाबंदी नहीं आयद कर सकते कि आप जनाब सैयदा का ताबूत है तो अगर आप सैयद हैं तो आए, आप गैर सैयद तो ना, ये पाबंदी नहीं। फिर तो उससे फैज़ हासिल करने का हक सबको है, उस ताबूत से अपनी झोलियां भरने का हक सबको है। हमारा अकीदा ये है कि ये शबीए हमारी झोलियां भरती है, हमारी मुरादें पूरी होती है, तो मुरादें पूरे करने का हक सबको है, कोई इसमें पाबंद नहीं है। फर्शेज़ा है ना या फिर सैयद, जाहिर सी बात है। जॉन ने आके इमाम से क्या कहा, आप मुझे इसलिए याद नहीं थे कि मेरे पसीने से बदबू आती है, कलेजे से लगाया, पेशानी का बोसा देके कहा कि तुम ये कहते हो पसीने से बदबू आती है, अब करबला मुअत्तर होगी तो तेरे पसीने से। हबशी गुलाम सियाफाम, तो मसावात का हमें सबक पढ़ाया इमाम ने, जात पात का सबक नहीं पढ़ाया गया, हमें मसावात की तालीम दी गई है, बराबरी की। आठवें इमाम ने कहा मैं गुलामों के साथ बैठ के खाना खाऊंगा, मेरे नाना के शरीयत में खड़े होकर नहीं खाया जाता, मसावात बराबरी। तो जब ताबूत बरामद है, उलमा ने मना नहीं किया, ताबूत बरामद है तो फिर आप नहीं कह सकते कि आप ना छुएं, आप छुएं, आप ज़्यादा करना,
پھر اس سے ہر ایک فیض حاصل. کائنات کی ماں ہے. تو ایک مقدمہ 2 جملے اس کے مصائب کے ہیں. ایک مقدمہ تو یہ جو بیوی نے پیش کیا, ایک مقدمہ چھٹے امام نے بیان کیا. راوی وہی مفصل ہے. امام نے بیان کیا کہ جب ہمارا بیٹا آئے گا تو عدالت سجے گی. مولا کون سی زمین ہوگی؟ کربلا کی زمین ہوگی. خدا کی قسم 2 جملے, لیکن دعویٰ ایک وعدہ ہے کہ جب یاد آئے گا آنکھ سے آنسو لے لیں. صرف 2 جملے مصائب کے, تیسرا کوئی جملہ نہیں, تقریر ختم ہے. امام فرماتے چھٹے امام کہ جب ہمارا بیٹا آئے گا تو عدالت سجے گی. کون سی کثر زمین ہوگی؟ کربلا, کربلا کی زمین. اور جہاں پہ امام حسین کی زری ہے وہیں پہ آ کے ہمارے نانا بیٹھے گے. جو کربلا کی زیارت کر کے نہیں ہمارا سب کو زیارت زری ہے قبے اسی کے نیچے تو ہمارا نانا بیٹھے ہوں گے. پھر منادی دی جائے گی اگر میری امت میں کسی پہ کوئی ظلم ہوا ہے تو آئے, اور اگر کوئی قصاص چاہتا ہے تو آئے. آج رسول اسے اس کا حق دلائے گا, اس کا قصاص دلائے. پرچم ہمارے بیٹے کے ہاتھ میں ہوگا, رسول مسند عدالت پہ بیٹھے ہوں گے. کہ جب یہ منادی دی جائے گی تو 2 بیویاں برآمد ہوں گی. اجرکم اللہ. اب وہ 2 بیویوں کے 2 جملے ہیں, وہ سب اسی پر تقریر ختم ہے. نہ رو سکے گا تو اپنا چھوٹا سا بڑا سا آگے سمجھ کے معاف رکھیے گا. چھٹے امام فرما رہے ہیں آپ تو رو دیے, لیکن خدا کی قسم امام نے بیان کیا کتنا کو حرام بابا ہوا ہوگا. کہا کہ جب یہ اعلان ہوگا کہ اگر میری امت میں کسی پہ ظلم ہوا تو آئے. کہ 2 بیویاں آئیں گی. کہ کون؟ کہ ایک ہماری نانی خدیجہ الکبریٰ, ایک ہماری دادی جناب سید النساء العالمین. کا دونوں بیوی آئیں گی. چھٹے امام کہتے ہیں مفصل سب سے پہلے